اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 اپریل 2020 گزشتہ دن مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 میں پنجاب ترمیمی آرڈیننس 2020 بنیادی طور پر نظام عدل میں بہتری لانے اور دیوانی مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے لیے گورنر پنجاب جناب چودھری سرور نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 128 کے تحت اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے 10 دفعات پر مشتمل ضابطۂ دیوانی پنجاب ترمیمی آرڈیننس 2020 جاری کر دیا۔ اب اس نئے آرڈیننس کا اطلاق پورے پنجاب پر کیا گیا ہے۔ مجموعہ ضابطۂ دیوانی میں ایک نئی دفعہ 26 شامل کی جائے گی، جس کی روح سے مدعی کو ہر دیوانی دعوے کے ہمراہ بوقت دائری دعویٰ جتنے ڈیفینڈنٹس ہوں گے اتنی ہی نقولات اپنی پلینٹ کی اور دستاویزات جن کے اوپر وہ رلائے کر رہا ہے اپنی پلینٹ کے اعتبار سے وہ لف کرنی پڑیں گی، تاکہ سمنات کے ساتھ وہ تمام ڈیفینڈنٹس کو بھجوائی جا سکیں گی۔ عدالتیں دیوانی مقدمات کی کارروائی کا الیکٹرانک ریکارڈ محفوظ رکھنے کی پابند ہوں گی اور مقدمات میں جو مسلینیس اپلیکیشنز درخواستیں متفرق ہائے نظر ثانی ہے، نگرانی اور اپیل وغیرہ اسی طرح ہی شامل ہوں گی۔ جواب دعویٰ کے لیے سیکشن 26A شامل کی جائے گی۔ مدعا علیہ اپنی پہلی تاریخ حاضری کے بعد 30 دن کے اندر جواب دعویٰ داخل کرے گا عدالت میں، اور مدعی اور عدالتی ریکارڈ کے لیے اس جواب دعوے کی اضافی نقولات اس جواب دعوے کی لف کرے گا، اور اندر 30 دن جواب دعویٰ داخل نہ کرنے کی صورت میں عدالت ڈیفینڈنٹ کا جواب دعویٰ داخل کرنے کا جو حق ہے وہ ختم کر دے گی۔ اس کے بعد سیکشن 26B کے تحت جواب دعویٰ داخل ہونے کے 7 دن کے اندر عدالت ایشو فریم کرے گی، اور فریمنگ آف ایشو ہونے کے بعد 7 ڈیز کے اندر پارٹیز ان فریمنگ آف ایشوز پر اعتراضات، فرست گواہان اور شہادت پیش کرنے کی تیاری کا سرٹیفکیٹ داخل کر دیں گے، یعنی جو کرنا ہے اسی دورانیے میں کرنا ہے۔ اور جہاں تک شہادت قلم بند کرنے کا معاملہ ہے تو جج خود شہادت لکھے گا یا کمیشن کے ذریعے سے شہادت گواہان جو ہے وہ قلم بند کرائے گا۔ شہادت لکھنے کے لیے وکلاء اور ریٹائرڈ ججز کی فہرست ڈسٹرکٹ جج تیار کرے گا۔ جہاں تک شہادت لکھنے کے لیے جو وکلاء اور ریٹائرڈ ججز کی جو کمیشن بنایا جائے گا اس کمیشن کی فیس کا تعین ہے،
تو جس کورٹ کے اندر وہ مقدمہ چل رہا ہے وہ کورٹ ہی فیس کا تعین کرے گی. اور شہادت تحریری، آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں ودن 90 ڈیز مکمل کی جائے گی. 90 دن کے اندر اندر شہادت جو ہے وہ مکمل کر دی جائے گی. اور شہادت قلم بند کرنے کے بعد عدالت 20 ڈیز کے اندر اندر پارٹیز کی فائنل بحث سماعت کرے گی. پارٹیز تحریری بحث بھی ریٹن فارم میں لکھ کے بھی بحث عدالت میں جمع کروا سکتی ہیں اپنی اپنی بحث. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ خود اورل بحث ہوگی، بلکہ اب تحریری بحث بھی ہو سکے گی. اس کے علاوہ ایک نئی سیکشن 27A کے تحت مدعا علیہ کی جو طلبی ہے وہ بذریعہ سمنات، رجسٹرڈ پوسٹ AD اور کوریئر سروس یا UMS پاکستان پوسٹ کی جائے گی. اس کے علاوہ عدالت بیک وقت سمن کی چسپاندگی، تعمیل بذریعہ اخبار اشتہار اور تعمیل بذریعہ ماڈرن ڈیوائسز، موبائل وغیرہ، ٹیلی فون، ٹیلی گراف، فونوگرام، ٹیلیکس ہے، فیکس ہے، ریڈیو یا ٹیلی ویژن وغیرہ، یا کوئی بھی آلٹرنیٹ یا کوئی بھی مناسب طریقہ کار کا حکم صادر کر سکتی ہے. اور ڈیفینڈنٹ کی تعمیل کے لیے جانے والا جو تعمیل کنندہ ہے اس کی لوکیشن ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے مانیٹر کی جائے گی کہ جاتا بھی ہے وہاں پہ کہ نہیں جاتا. اور تعمیل کنندہ ڈیفینڈنٹ پارٹی کے گھر یا مدعا علیہ کا سمن وصول کرنے والے شخص کی تصویر بنا کر باقاعدہ طور پر لف کرے گا، جو کہ تعمیل سمن کی ثبوت کے طور پر اس مقدمے کے ریکارڈ کا حصہ تصور کیا جائے گا. اس کے بعد ایک نئی جو اہم چیز ہے، سیکشن 96 CPC 1908 کے تحت رسپونڈنٹ جب اپیل میں حاضر ہو جائے گا تو اپیل کا فیصلہ ودن 60 ڈیز 60 یوم کے اندر اندر اپیل کا فیصلہ اپیلٹ کورٹ کر دے گی. اور اگر ہائی کورٹ ہے، یہ ڈسٹرکٹ کورٹ 60 ڈیز میں، اپیلٹ کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کے طور پہ 60 ڈیز میں فیصلہ کرے گی. اور اگر ہائی کورٹ ہے تو سیکشن 106 CPC 1908 کے تحت ہائی کورٹ ودن 30 ڈیز اپیل کا فیصلہ کرے گی. ہائی کورٹ نے 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد سیکشن 115 CPC 1908 کے تحت ڈسٹرکٹ کورٹ نگرانی کا فیصلہ رسپونڈنٹ کی حاضری کے 2 ماہ کے اندر اندر یعنی 60 ڈیز کے اندر اندر سیول ریویژن کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اس کے بعد سیکشن 141 CPC 1908 کے تحت مسلینیس اپلیکیشنز کا فیصلہ دیے گا جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر کیا جائے گا. اور مسلینیس اپلیکیشن یا درخواست اخراج مقدمہ کی وجہ سے 711 وغیرہ کی وجہ سے کارروائی مقدمہ متاثر نہیں ہوگی بلکہ جاری رہے گی. اور مدعا علیہ کو اپنی وقت میں جواب دعویٰ داخل کرنا ہوگا ودن 30 ڈیز، ادروائز اس کا حق ختم. اس کے علاوہ ایک بات بڑی اہم ہے صاحب، اس کے ریٹروسپیکٹو یا پرسپیکٹو آسپیکٹ کے حوالے سے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز میں ہم نے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے پہلے بھی گپ شپ اس پہ لگائی ہے، ضرور دیکھیے گا. اور لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب جو میرا چینل ہے اس میں بھی جو پراسپیکٹو اور ریٹروسپیکٹو آسپیکٹ آف لیجسلیشن جو ہے اس پہ ہم نے گپ شپ کا جو پروگرام ہے ضرور دیکھیے گا. اس حوالے سے
مجموعہ ضابطۂ دیوانی میں ایک نئی سیکشن 159 شامل کی جائے گی۔ 159 کے تحت آرڈیننس یہ جو آرڈیننس ہے پنجاب ترمیمی آرڈیننس 2020 کے وجود میں آنے سے پہلے دائر شدہ تمام پروسیڈنگز بشمول دعویٰ جات، اپیلز، نگرانی، ریویوز اور حتیٰ کہ ایگزیکیوشن پٹیشنز بھی اس آرڈیننس کے وجود میں آنے سے پہلے تمام پروسیڈنگز جو ہیں ان کو اس آرڈیننس کے تحت ڈیل کیے جائے گا۔ یعنی جو پہلے سے چلنے والے مقدمے ہیں وہ بھی اسی آرڈیننس کے ایمبٹ میں چلیں گے۔ 159 سیکشن 159 امینڈڈ جو اب امینڈمنٹ کر دی گئی ہے پنجاب امینڈمنٹ 2020، اس کے تحت جو بھی آلریڈی چلنے والے اس آرڈیننس سے یعنی 29 اپریل سے پہلے کے جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں، خواہ کوئی دعویٰ جات ہیں، خواہ کوئی اپیلز ہیں، سیول ریویژنز ہیں، ریویوز ہیں، حتیٰ کہ ایگزیکیوشن پٹیشنز ہیں، وہ بھی اس پنجاب امینڈمنٹ آرڈیننس 2020 کے تحت ہی ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا صاحب کہ پنجاب امینڈمنٹ آرڈیننس 2020 CPC 1908 کا اطلاق جو ہے ماں سوائے الیکٹرانک ریکارڈ فوری اطلاق کر دیا جائے گا۔ یہ ہے جو 29 اپریل یعنی گزشتہ دن گورنر پنجاب نے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے پنجاب امینڈمنٹ آرڈیننس 2020 جو اطلاق اس کا کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نظام عدل تیزی کے ساتھ سول ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم جو ہے وہ پرولانگ کرے اور جو لمبے لمبے مقدمات چلتے ہیں وہ تھوڑے عرصے میں ختم ہو جائیں، تاکہ لوگوں کو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والا معاملہ جو ہے وہ آڑے نہ آئے، ٹیکنیکلٹیز آڑے نہ آئیں۔ تو یہ معاملات ہیں، چند ایک باتیں تھیں جو کہ مختلف دوستوں نے آج بلکہ ڈرائیونگ پہ بھی تھا تو دوست کال کر رہے تھے کہ جی کیا امینڈمنٹس کس طرح سے ہوئی، تو میں نے کہا ایک ویڈیو بناتے ہیں اور سارے دوستوں سے اس بات کو شیئر کر لیتے ہیں۔ لیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔